السلام علیکم ویورز، ہمارے ساتھ اس وقت ندیم افضل چند صاحب موجود ہیں اور یہ وہ شخصیت ہے جن کو پورے پاکستان میں ان کی زندہ دلی کی وجہ سے بڑا پسند کیا جاتا ہے. بڑی باتیں ان کے بارے میں. تو آج یہ پسماندہ ترین ضلع میں آئے ہوئے ہیں جنوبی پنجاب کے. ان سے گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت جنوبی پنجاب کے اس پسماندہ ترین ضلع کے لیے مزید آنے والے وقت میں کون کون سے پروجیکٹس دینے جا رہی ہے. سر سب سے پہلے تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا بھکر نیٹ ورک ویب چینل کو. یہ بتائیے کہ آنے والے وقت میں پاکستان تحریک انصاف کچھ دینے جا رہی ہے جنوبی پنجاب کے اس پسماندہ ترین ضلع کو؟ دیکھیں جی، پسماندہ ترین ضلعوں کے لیے کچھ دیں گی تو یہی تبدیلی ہے جی. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کسانوں کے لیے جو بجلی کے ٹیرف کے اوپر یا بجلی کے اوپر ہے یا ایم عالم روڈ جو ہے جی 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 یہ ہے، اور آپ کے ہاسپٹلز میں اور اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب سے زیادہ حصہ آپ کو بکھر اور میاں والی اور لیا اور اس بیلٹ کو ملے گا، کیونکہ یہ پنجاب میں سب سے پسماندہ ترین سر یہ بتائیں کہ کرونا وائرس کے حوالے سے آپ کی جو ویڈیوز بھی مشہور ہوئی تھی تو آپ کی حکومت کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئی ہے یا ناکام رہ گئے کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے میں؟ آپ کامیاب ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو میں آپ کے درمیان کھڑا ہوں. آج بھکر میں نئے بننے والے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہسپتال کی پروقار افتتاحی تقریب منعقد کی گئی، جس کے مہمان خصوصی وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی ندیم افضل چند اور ایم پی اے سعید اکبر خان نوانی تھے. شرکاء نے خطاب کے دوران ہسپتال کی اہمیت اور سہولیات کے حوالے سے خصوصی گفتگو کی. اس موقع پر ان کا کیا کہنا تھا آپ بھی سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نہایت قابل احترام عزیز ندیم افضل چند صاحب، ہاسپٹل کی تمام آرگنائزیشن اور ایڈمنسٹریشن، یہاں تشریف لانے والے تمام معززین، میں آج اپنی طرف سے فاطمہ الزہرا سلام اللہ ہاسپٹل کے تمام ان افراد کو جن کا جس طریقے سے بھی اس میں حصہ ہے، کنسٹرکشن میں، چلانے میں، ایڈمنسٹریشن میں، تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا خوبصورت اور اتنا بہترین ایک کام کیا ہے جو تمام یہ بکھر کی عوام صدیوں آپ کو یاد رکھیں گے. یہ جہاں میڈیکل کی فیسلٹیز نیچرلی یہاں کم ہیں، اس کی وجوہات ہیں کہ ہمارا ضلع جو ہیڈ کوارٹرز سے ہیں ان کے بہت زیادہ دور ہے. ہماری کافی عرصے سے یہ کوشش رہی کہ یہاں میڈیکل کالج بنے. کچھ جب ہمارا پہلا دور تھا تو اس میں ہم نے اس کو تقریباً اس میڈیکل کالج کو میچور کیا، لیکن پھر جب دور بدلا تو پھر اس میں وہ پروگریس نہ رہی جس کا ہمیں افسوس ہے. جیسا کہ میرے عزیز منور کھوڑ صاحب نے اعلان کیا کہ ہم نے میڈیکل کالج کے لیے بھی زمین خرید لی ہے. ہماری دعا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے اور آپ یہ کام کر پائیں، تو اس سے جو میڈیکل کی جو یہاں کمی ہے وہ دور ہو سکتی ہے. میری ایک گزارش ہے کہ خوبصورت بلڈنگ بنانے سے کام نہیں چلتا، ادارے آدمیوں اور افراد سے چلتے ہیں. یہاں جو فیکلٹیز ہیں اگر وہ آپ نے آرگنائز کر لیں اور بہترین ڈاکٹرز آپ اس ہاسپٹل میں لے آئے تو جتنی بھی یہ بلڈنگ خوبصورت ہے اس کی خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشن میں کامیاب کرے. اور میں اپنے عزیز ندیم افضل چند کو یہاں آنے پہ خوش آمدید کہتا ہوں. ان کے والد صاحب میرے ساتھ 85 سے 4-5 دفعہ ایم پی اے رہے. ان کے ساتھ ہمارا ذاتی اور خانہ وحدی کا تعلق ہے اور یہ تو میرے عزیز ہیں. ان کے پورے خاندان کے ساتھ میں ایم پی اے رہا ہوں، کیونکہ ان کے خاندان کے جتنے افراد ہیں وہ ایک دو سارے ایم پی اے بنے ہیں، ایم این اے بنے ہیں.
हाजी साहब के साथ में रहा, वसीम के साथ रहा, नदीम के साथ रशीद अकबर खान रहा, अभी गुलरेज इनके छोटे भाई हैं वो मेरे साथ MP हैं। ये पूरा ख़ानदान असम्बली में रहा और मेरे साथ से सारे रहे। तो हम उनको इस खूबसूरत हॉस्पिटल के इफ्तिताह के आने पे भी खुशामदीद कहते हैं, वैसे भी बखर उनका अपना घर है, उस पे भी हम इनको खुशामदीद कहते हैं। और मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि वो इस हॉस्पिटल की इफ्तिताह पे आए। मुझे जब बताया गया तो मुझे यकीन था कि जब नदीम अफजल चंद को कहेंगे कि ये इस हॉस्पिटल का नाम पाक बीबी फातिमतुज़ ज़हरा के नाम से रखा गया है तो वो कभी इनकार नहीं करेगा, वो ज़रूर आएगा। मुझे पता है इनकी जो अहले बैत के साथ अकीदत है। मैं आखिर में आप तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस कार खैर में यहाँ तशरीफ़ लाए और तमाम दोस्त यहाँ हाज़िर हुए। हमारी ये तमाम की ये दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे इदारे हमें तौफीक दे कि हम ऐसे इदारे बनाएं और बना के फिर चला भी पाएँ। और इस हॉस्पिटल में बड़े बड़े क्राइसिस आए, वो आप और हमें पता है, हमें और बाकी तमाम दोस्तों को अल्लाह ताला हिदायत भी दे। और ये जो इस वक्त जो टीम है हमारी, इनके लिए दुआ भी है कि इसमें इन्होंने जन्नत भी खरीदनी है और जहन्नम भी खरीदना है। अगर इस हॉस्पिटल के मिशन के ऊपर रहे तो जन्नत खरीद करेंगे, अगर अपने मिशन पे चले गए तो फिर जहन्नम भी नज़दीक है, वो भी दूर नहीं है। तो मेरी दुआ है इनके लिए कि मेरी इनके साथ बहुत सिटिंग हुई है, मैं इनके जज्बात को जानता हूँ कि इनके इतने प्योर और इतने खालिस जज्बात हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। हमारी भरपूर दुआ है इनके लिए कि जिस तरह इनकी नीयत है अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं अपने बुजुर्ग जनाब सईद अकबर निमानी साहब और इस खूबसूरत हॉस्पिटल की तमाम ट्रस्टी इंतज़ामिया का ममनून हूँ कि जिन्होंने इतनी इज़्ज़त बख्शी और मुझे यहाँ इनवाइट किया और मौका दिया कि इस पाक नाम के सदक़े, जिसके सदक़े में आया हूँ, अल्लाह ताला ये मेरी हाज़िरी कबूल करे। यकीन जानिए, इस सियासत हो या हमारा मज़हब हो या इबादत हो, वेलफेयर ही उस सब का अंजाम वेलफेयर है, रिफ़ाए आमा है। अगर ईमानदारी के साथ की जाए सियासत भी तो बहुत बड़ा पाकीज़ा पेशा है, और अगर बददियानती के साथ की जाए तो फिर गालियाँ पड़ती हैं। मुझे सादक साहब ने और इजाज़ सयाल साहब कनाडा में मिले तो उन्होंने कहा जी कि बीबी के नाम पे हॉस्पिटल है और आपने ज़रूर टाइम देना है। तो मैंने कहा जी मैं ज़रूर दूंगा। और जब मैंने टाइम दे दिया तो इनको बार बार शक ये था कि शायद आएगा नहीं। मैंने कहा हम जिस घराने के मानने वाले हैं वहाँ वादा ही होता है और कुछ नहीं होता, और मैं ज़रूर आऊँगा। और बक्कर हमारा अपना घर है, निमानी ख़ानदान से हमारा आज से नहीं कोई 50 साल से रिश्ता है, और जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तो हमारी इस बक्कर के साथ एक दिली लगाव है यहाँ के लोगों के साथ। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस हॉस्पिटल, इस बैकवर्ड ज़िला, क्योंकि निमानी साहब ने ठीक कहा कि जो मरकज़ से या सूबे हेडक्वार्टर से दूर हो उसकी पसमानदगी इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती। और फिर हम बहुत अरसा तख्त लाहौर के ग़ुलाम भी रहे। तो दुख यही होता है कि जब हमारे देहातों में, हमारे आने वाले दूर दराज इलाकों में जब हमारी कोई माँ बहन बीमार होती है तो उसको इलाज के लिए भी हमें बड़े शहर में ले जाना पड़ता है। और फिर वो लोग जो अपने घर में मरने का इंतज़ार करते हैं कि उनके पास दवाई के पैसे नहीं होते, लेकिन जिनके नाम पे ये हॉस्पिटल बनेगा
اور چلے گا. اور جو ہمارا عقیدہ ہے, میں سمجھتا ہوں اگر نیک نیتی کے ساتھ اس انتظامیہ نے یہ ہاسپٹل چلانے کی کوشش کی, یقین جانیے مجھے پتا ہے کہ ان کو پیسوں کی کوئی کمی نہیں, ان کو پیسے ملیں گے کہ ان سے سنبھالے نہیں جائیں گے. اور میں ابھی یہ ایک آرگنائزیشن ہے IME, انٹرنیشنل امامیہ آرگنائزیشن, اس میں 16,000 ڈاکٹر ہیں, 16,000 ڈاکٹر. میں ایک ڈاکٹر عمار یاسر صاحب سے, وہ ہمارے گجرات کے سید ہیں, وہ بھی اس کے بڑے اہم ممبر ہیں, تو جب میں نے ان کو بتایا کہ میں بکر میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نام پہ ہاسپٹل بنا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اس کا بروشر مجھے ضرور بھیجیں, اور ان کے ڈاکٹر صاحب کو کہنا کہ ہماری آرگنائزیشن کے ساتھ رابطہ کریں. ابھی میں نے ان کو صرف بتایا ہے, یہ وہ آرگنائزیشن ہے جنہوں نے کربلا میں بھی بہت بڑا ہاسپٹل بنایا ہے, جو پوری دنیا میں بنا رہے ہیں. تو ان کا ارادہ ویسے بھی تھا کہ بکر اور یا لیا اس علاقے میں وہ کام کرنا چاہتے تھے. تو یہ اچھی بات ہے اگر آپ میڈیکل کالج یا ہاسپٹل بنا کے ایسی آرگنائزیشن کے ساتھ رابطہ کریں گے تو یقیناً وہ بھی آپ کو اونرشپ دیں گے. لیکن اس کے لیے پھر وہی بات ہے کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اس ہاسپٹل سے کوئی ایسی چیز نہ نکلے جس سے کوئی نیگیٹیوٹی کریٹ ہو. اور انشاءاللہ تعالی جو آپ کا ارادہ ہے, جو آپ کی نیت ہے, اللہ کے فضل و کرم سے اس علاقے میں یہ ایک جنت کا باغ ثابت ہوگا. اور آخر میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی گرمی میں تھوڑا سا لیٹ بھی ہو گیا, آپ انتظار کرتے رہے, تو یہ اس میں قصور میرا نہیں, آپ کی سڑک کا قصور ہے. تو میں پہلے اپنے چچا جان کو بتا رہا تھا کہ آپ کی سڑک, تو ان کا جو حال ہے, جو ہمارا حال ہے, وہ آپ کو سب کو پتہ ہے, تو سڑک کا بھی وہی حال ہونا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی آپ کی ایم معلوم روڈ جو ہے یہ ابھی منظور ہو گئی ہے اور یہ بڑی بنے گی. اور اس کے ساتھ باقی اس علاقے کی جو پسماندگی ہے وہ آہستہ آہستہ ٹائم تو لگے گا, لیکن ایسے ویلفیئر کے کام ہوں گے تو یہی کمیونٹی کی انوالومنٹ ہے, اور اسی طریقے سے آپ علاقے میں پسماندگی ختم کر سکتے ہیں اور اس علاقے کو خوشحال کر سکتے ہیں. بڑی مہربانی. پاکستان زندہ باد.